नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फादर इमैनुअल नज़ीर मानी मुकालमा टीवी पर, और मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहता हूं आप तमाम अहबाब को जो कि मुकालमा टीवी को देखते हैं। पहला जो प्रोग्राम था उसको आपने बहुत सराहा, जो नादिया हमीद पे था। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, नामवर लॉयर हैं, और उनकी खिदमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं मुआशरे में, और ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के हवाले से। मोहतरम जनाब काशिफ़ अलेक्जेंडर, आज हमारा मुकालमा जो है वो उनसे होगा। वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इंसानी हकूक़ के लंबरदार हैं, समाजी कारकुन हैं, और आज हम उनकी पेशा वराना ज़िंदगी के साथ-साथ ख़ास तौर पे उनकी निजी ज़िंदगी है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। उनकी जो स्ट्रगल है लाइफ़ के हवाले से, वो ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में आने वाली हर्डल जो हैं उनको कैसे अबूर किया, कौन से लोगों ने उनको निखारा, और जहाँ पे वो आज हैं, कामयाब हैं, वो किन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो आज हम उनसे करेंगे। काशिफ़ अलेक्जेंडर जो हैं उनका मुख्तसर तारुफ जो है वो पेश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लाहौर हाई कोर्ट, और वो लॉयर्स चेयरमैन हैं लॉयर्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पाकिस्तान के, और मेंबर हैं पंजाब एंटी नारकोटिक्स एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन एडवाइजरी कमेटी पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। चेयरमैन हैं माइनॉरिटी पाकिस्तान राइट्स कमेटी लाहौर बार एसोसिएशन लाहौर पाकिस्तान के, और इसके अलावा वो साबका सदर हैं क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान के लिए। तो हमारे साथ हैं बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम काशिफ़ अलेक्जेंडर। काशिफ़, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पर। थैंक यू जी फादर जी, और बहुत अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो मुकालमा टीवी स्टार्ट करने पर, और आपने मौका दिया कि इस पे आकर मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं, और आपने ये चैनल स्टार्ट करके एक एक नई जिद्दत सहाफत में रखी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी काशिफ़ साहब, बहुत शुक्रिया। और जैसा आप जानते हैं, क्योंकि हमारी ये एक कोशिश है, जद्दोजहद है, ख़ास तौर पे कि वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में मेहनत करके, मैं समझता हूँ कि मेहनत ही एक रास्ता है किसी भी शोबा जात में। तो आपने भी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की होगी, तो बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन होंगे। जो लोग आपकी स्टोरी को सुनेंगे, सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे, मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो है जो कामयाब है, उसके पीछे उसकी दिन रात की मेहनत है, और ज़िंदगी को देखने का फ़लसफ़ा है, मेहनत है। तो आज हम उन्हीं बातों को याद करते हैं। तो थोड़ा-सा अपना ख़ानदानी पस-मंज़र बताइए, आपकी आपका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है? पैदाइश कहाँ पे हुई? और ख़ानदान के हवाले से नाज़रीन जो मुकालमा टीवी के हैं, जो इसको देखेंगे, उनको ज़रा बताइए अपने बारे में। जी। जी जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरी पैदाइश का ताल्लुक है, मेरे वालिदैन जो थे वो अपने रोजगार के लिए सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर लीबिया में थे, तो मेरी पैदाइश लीबिया के अंदर ही हुई है। और जबकि मेरी वालदा का ताल्लुक जो है वो 424 चक है, जो गोजरे की साइड पे एक मसीहों का बहुत बड़ा चक है, वहाँ से मेरी वालदा का ताल्लुक है। और मेरे वालिद जो हैं वो बेसिकली लाहौर से हैं, और वो सल्वेशन आर्मी के साथ उनका ताल्लुक था। उनके बाद मेरे दादाजी जो है वहाँ के एफएस थे, तो फील्ड सेक्रेटरी। तो लेकिन क्योंकि हमारी जो ज़रई रकबा है वो 424 से है, इसी में मौजूद है, तो इसी वजह से मैं क्लेम करता हूँ, हमारी फैमिली क्लेम करती है कि वी बिलोंग टू 424 चक। जी। और काशिफ़ साहब, अपनी थोड़ी-सी तालीम जो है उसके हवाले से बात कीजिए। जो तालीम का सिलसिला जो है वो कब शुरू हुआ और कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम है वो पाक लिबिया हाई स्कूल बनगाजी से हासिल की, और उसके बाद जहाँ फिर मैं यहाँ पर जब शिफ्ट हो गए 1985 के अंदर, तो मैंने फ्रांसिस्कन हाई स्कूल बाहर कॉलोनी में यहाँ से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। मैट्रिक यहाँ से किया। उसके बाद जहाँ मैंने मॉडल टाउन डिग्री कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट क्लियर किया, और फिर ग्रेजुएशन जो है वो मैंने दयाल सिंह कॉलेज से कंप्लीट की। और दयाल सिंह के बाद फिर मैंने लॉ की प्रोफेशन की जो तालीम है वो पाकिस्तान लॉ कॉलेज से मुकम्मल की। और उसके बाद फिर प्राइवेटली कुछ
MA کی ڈگریز وغیرہ کی، اور اب اس کے بعد میں فیلڈ میں آ گیا وکالت کی. جی کاشف صاحب، دیکھا گیا کہ جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو پروفیشنل زندگی جو ہے اس کا چناؤ کرتا ہے. تو کیا کوئی خاص وجہ تھی جو آپ وکالت کی طرف آئے، یا آپ کے سامنے کچھ اور بھی فیوچر تھا، کچھ اور بھی آپ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی جی بالکل، خاص ایک اہم وجہ تھی. ٹھیک ہے، ہم نے جب اپنی گریجویشن کو کمپلیٹ کیا تو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک مالٹن کچہری تھی، وہاں سے اکثر گزرا کرتے تھے. تو وہ ایک فیسینیٹ کرتا ہے ایک بلیک کوٹ، تو ایک فیسینیشن بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ بیک گراؤنڈ ایک گاؤں کے ایریا سے تھی، تو وہاں پہ بہت سارے کیسز کے متعلق سننا، کچہری جانا، ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ بنا پر خاندانی مسائل میں ڈسکشن میں عدالتی نظام کو سننا. تو اس کے بعد ایک شوق پیدا ہوا کہ چلیں میں بھی اس پروفیشن کو اپنے روزگار کا حصہ بناؤں اور اس کے اندر شامل ہوں. تو اس وجہ سے پھر ایک اٹریکشن اور ایک شوق کی بنیاد پر یہ میں نے پروفیشن میں اڈاپٹ کیا. جی بہت شکریہ. تو آپ ناظرین، جو مکالمہ ٹی وی کے ناظرین ہیں، ان کو اس حوالے سے بتائیں کہ جو مسیحی لائرز ہیں پاکستان میں، ان کی تقریباً کوئی تعداد کتنی ہے، اور مسیحی لائر ہونا، کیونکہ نادیہ سے بھی جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بھی کچھ ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ اس حوالے سے بتائیے کہ جو آپ کی لائف جرنی اور خاص طور پہ جو پروفیشنلزم ہے، جو آپ کا پروفیشن ہے بحیثیت لائر، تو آپ کو کہیں پہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جہاں تک لائر کا تعلق ہے، ہم کثیر تعداد ہے، نو ڈاؤٹ کہ میجورٹی کے مقابلے میں تھوڑی ہے، لیکن بنسبت پہلے سے بہت زیادہ تعداد ہو چکی ہے. تقریباً آل اوور پاکستان ایک اندازاً میں فگر 1300-1400 سے اوپر کے لائرز موجود ہیں، جبکہ جو فکس تعداد ہے تقریباً جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق 1100 سے اوپر لائرز موجود ہیں. تو ایک بڑی تعداد لاہور میں اور کراچی میں میجر پاکٹس ہیں جہاں پہ ہمارے کرسچن لائرز اس وقت بطور پروفیشنل اس کو اڈاپٹ کر کے آ چکے ہیں. جہاں تک میرا پروفیشن میں آنا، میں جس ٹائم پہ اس پروفیشن میں آیا تھا سن 2000 کے اندر، تو اس وقت بہت زیادہ لائرز موجود نہیں تھے، مسیحی لائرز. تو ہم لوگ بڑے گنے چنے لوگ تھے جو نمایاں طور پر نظر آتے تھے میجورٹی کے اندر. تو مشکلات تو ہر پروفیشن کے اندر جوائن کرتے ہوئے انیشلی بہت ساری تھیں. تو ایز اے پروفیشنل جب میں وکالت کے اندر آیا تو اس کے مجھے، کیونکہ میرا نام کاشف الیگزینڈر ہے، الیگزینڈر سے دور سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا ہے. تو کئی دفعہ نام کو بگاڑ دینا ہمارے لوور عملے کی طرف سے، اور کئی دفعہ مذاق کرنا کہ یہ نام بڑا مشکل ہے، کیسے کرسچن نام رکھ لیتے ہیں، اور کتنا یہ مشکل ہے یہ زندگی میں. تو ان باتوں کا سامنا تو مجھے شروع میں کرنا پڑا، اور آہستہ آہستہ کر کے لوگوں میں اور دوستوں میں اس چیز کی اڈاپشن آ گئی. نو ڈاؤٹ کہ یہ ساروں کو پتا ہے کہ الیگزینڈر نام جو ہے وہ ہم گریجویشن میں پڑھتے ہیں، اور تمام جو ہمارے لائرز ہیں اور جتنے نے بھی گریجویشن کی ہوتی ہے دے نو دا نیم آف الیگزینڈر اسکندر اعظم کا. بٹ ہم ان لوگوں کے اندر ایک اڈاپشن یا ایک ایکسیپٹنس کا لیول بہت کم ہے، اور اس ایکسیپٹنس کے لیول کم ہونے کی وجہ سے پھر نام کو بگاڑا جاتا ہے. تو وہ بالکل مجھے بھی سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد خداوند کی طرف سے یہ ہو کہ جب میں سٹارٹنگ کے اندر ہی کچھ بلاسفیمی کے کیسز کے اندر لوگوں کی شامل ہو گیا، کیونکہ میں چودھری پرویز اسلم ہمارے ایک لائر ہوتے تھے، چلے گئے اور ان کے بہت سارے مسائل بھی سامنے آئے اور ان کو بہت ساری ڈسکرمنیشن کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو ان کے ساتھ مجھے موقع ملا مختلف بلاسفیمی کے کیسز کے اندر شامل ہونے کا. تو وہ اس میں پھر ہمیں اور زیادہ ڈسکرمنیشن کا سامنا اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور بعد ازاں پھر میں نے انڈیپینڈنٹلی بھی بہت سارے کیسز کیے، تو اس کے اندر بھی ہر وقت خوف رہتا تھا، ایک خوف کی فضا طاری رہتی تھی. تو اوپر سے یہ بھی پتا تھا کہ میں کرسچن لائر ہوں، دور سے پہچانا جاتا ہوں، نام سے پہچانا جاتا ہوں. تو ایک ڈسکرمنیشن اور جان کا خطرہ تو ہر ٹائم ایک ذہن میں ایک خوف اور ہوا کے طور پر رہتا تھا. کاشف صاحب، یہ آپ نے جو بتایا ڈسکریمنیشن کا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب مسیحیوں کی بات ہوتی ہے جو
हमारी मसीही शनाख्त है, जो पहचान है। तो जो मसीही हैं, जो पाकिस्तान में हैं, पहली बात तो ये है कि हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो आप 2 शोबे तो चलो देख लें, तालीम है और उसके बाद सेहत है। ये 2 शोबों में तो बहुत ज़्यादा ग्रां कदर खिदमात हैं। और उसके बाद अभी और शोबा जात जो हैं, जिनमें सहाफ़त है, उसके बाद दिफ़ाए पाकिस्तान है, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और वकालत है, ये जो आपका शोबा है। तो इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये इतना कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद ये इस तरह का तासुब जो है, और ख़ास तौर पे मैं समझता कि शायद ये बहुत ग्रास रूट पे है। ये तो मैं समझता हूँ कि हर सतह पे है, और जैसे आपने भी ज़िक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं? ये क्यों इस तरह ये बढ़ता जा रहा है, ये तासुब जो है ख़ास तौर देखें, हम जब भी किसी पढ़े लिखे अपने मुस्लिम भाई से बात भी करें तो आपको ज्यादातर ये बात सुनने को बहुत मिलेगी कि जी मैं जी कैथीड्रल का पढ़ा हुआ हूँ, मैं सेंट एंथनी का पढ़ा हुआ हूँ, जी मेरे फलां दोस्त भी हैं, फलां दोस्त भी हैं, मेरी क्रिश्चियन दोस्त हैं। और दे नॉर्मली पोर्ट्रेट किया जाता है कि दे आर वेरी ओपन माइंडेड। बट ये एक हकीकत है, खुली किताब की तरह हकीकत है कि बावजूद इस तरह कि पाकिस्तान में के झंडे में एक सफेद रंग मौजूद है जो कि अक़लीतों की नुमाइंदगी करता है। बट और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 25, 36, 33 प्रोटेक्शन देता है, हमें आज़ादी मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज भी मौजूद है, 5% कोटा भी मौजूद है। बट जो हमारी एक सोच में तब्दीली है वो मौजूद नहीं है। हम दिल से एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, और दिल के से एक्सेप्ट ना करने की वजह से हम अक्सर, आपने 2-3 चीजें देखी होंगी कि कोई भी क्रिश्चियन प्रोग्राम हो या कोई चीज भी ऐसी महफिल हो तो वहां पर किसी न किसी इस तरह का बिहेवियर पेश किया जाता है जैसे हमें जो कुछ भी दिया जा रहा है हम पे एहसान किया जा रहा है। जबकि वो आईने पाकिस्तान में हमें गारंटी दी जाती है, दी गई हुई है कि ये हमारा हक है, कानूनी आईनी हक मौजूद है। लेकिन आप किसी भी प्रोग्राम में देख लें, कहीं पे भी हमारी मेजॉरिटी की तरफ से हमेशा गुफ्तगू के दौरान एक अजीब सा एक एहसान मंदाना रवैया दिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में जो अक़लीतें हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपना जानों का नजराना दिया है, जिन्होंने इस मिट्टी में अपना खून पसीना डाला और उसको सींचा, एक मजबूत मुल्क बनाया है। और आज तो इस प्रोग्राम के वसीले से मैं खासकर 23 मार्च कल है, तो उसके मुतालिक भी मैं बात कहूंगा कि हमारी मसीही कौम ने इस पाकिस्तान को मौजूदा पाकिस्तान की सूरत बनाने में बहुत कुछ किया है और इसको अडॉप्ट किया है, माना भी जाता है। बट सोच नहीं बदल पा रही। सोच के लिए आप देखेंगे ग्रास रूट के अंदर भी कहीं पे अगर मुझे ये पता है कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है और उसको बिगाड़ा जाता है, तो आप इससे अंदाजा करें। और बिगाड़ने की बुनियादी वजह होती है कि ज़हनी तौर पर एक्सेप्टेंस लेवल कम है, हमें हमारे में टॉलरेंस नहीं है। जिस सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस नहीं है वहां पे आप मुख्तलिफ डिफरेंट फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा सा हम रिलेक्टेंट होते हैं और उसको फेस करना पड़ता है। जी। काशिफ साहब, हमने देखा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में जो बिशप साहबान हैं, खासतौर पे अमन के लिए, ताकि जो मज़ाहब हैं उनके दरमियान हम आहंगी हो। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग जो हैं, जो उलमा हैं, उनको भी दावत दी जाती है, और जो क्लर्जी है वो इकट्ठे होते हैं, और इंसानी हकूक़ के जो लोग हैं, ये इस तरह एक कोशिश है, एक जद्दोजहद है। फादर जेम्स चन्नन हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं हम आहंगी के लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हम कोशिशें कर रहे हैं वो कहीं कामयाब हैं, या अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है मौजूदा जो हालात हैं उनके हवाले से? इंटरफेथ हार्मनी मैं हमेशा इस कॉन्सेप्ट के हक में तो नहीं था, लेकिन मौजूदा दौर में मैंने देखा है कि ये कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट दे रहा है। बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उसकी अमन कमेटी की बुनियाद पर इंटरफेथ की वजह से हल हो जाते हैं, आपस में इंटर डायलॉग में हल हो जाते हैं। बिल्कुल फादर जेम्स चन्नन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की वजह से हमें कई जगह पे फायदे भी हासिल हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लाशऊरी तौर पर खौफ की अक्कासी भी करता है। जो इंटरफेथ हार्मनी है वो
اقلیتوں کی اندر جو ایک لاشعوری طور پر یا دلوں میں چھپے ہوئے خوف کی نشاندہی بھی کرتا ہے، جس میں ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے مال، ہماری جان، ہمارے فیملیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہم ان کے لیے خوف زدہ ضرور ہیں۔ جی کاشف صاحب، آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے مسیحی ہیں، جو بہت سارے غریب ہیں، جو جب ان پہ کیسز بن جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، اور وہ پھر دیکھتے ہیں لائرز کی طرف جو کہ ان کا کیس جو ہے وہ آگے لے کے جائیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ لائر ہیں اور آپ نے بہت سارے کیسز بھی کیے ہوں گے، اور جو ہمارے غریب لوگ ہیں جو شاید اس طرح فیس نہیں دے سکتے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ جو بھی ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام کے دوران ریکویسٹ بھی تھی کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ ہماری کرسچن کمیونٹی سے، اس کے علاوہ مینورٹی کی اندر کمیونٹی میں سے اگر وہ کوئی لمبی لیٹیگیشن میں یا فیس پے نہیں کر پا رہا، تو ضرور ہم سے رابطہ کرے۔ We will try our best to give him legal aid، اور اب ہم پرووائڈ بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی بڑے دیر سے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو جو خداوند نے ہمیں توڑا دیا ہوا ہے اس وکالت کا، ہم کوشش کر رہے ہیں پوری کہ اس توڑے کا استعمال کر کے اپنی کمیونٹی کی خدمت کریں۔ تو آپ کے چینل کے وسیلے سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا اپنی منورٹی کمیونٹی سے، کرسچن کمیونٹی سے، کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں ہم آپ کی کسی بھی لیول پہ اسسٹنس کر سکتے ہیں، لیگل اسسٹنس کر سکتے ہیں، تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، آپ کے وسیلے سے رابطہ کریں۔ وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو ہیلپ یو آؤٹ۔ جی تو یہ دیکھا گیا کہ چلیے ایک بڑی اچھی کوشش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ مدد کرنا ان لوگوں کی جو کہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں۔ تو کیونکہ آپ کا شعبہ جو ہے وہ وکالت ہے، تو کائنڈلی یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے مسیحی ہیں، خاص طور پہ جو اقلیتیں ہیں، ان پہ کس طرح کے ظلم و ستم جو ہیں وہ ڈھائے جاتے ہیں، کس طرح کے کیسز میں ان کو انوالو کیا جاتا ہے، اور جو آپ کا تجربہ ہے اس کی بنا پر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو انجسٹسز ہیں جو خاص طور پہ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو کس طرح آپ دیکھیں گے؟ جی ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے جو کہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ میں ان شارٹ لفظوں میں صرف دو چیزیں کہ ایسے چیزیں جو کہ قوانین کی تشریح موجود نہیں ہے، موجود قوانین ہیں جو اسپیسیفکلی کرسچن قوانین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ موجود ضرور ہیں، لیکن ان کی تشریحات اور ان کے امپلیمنٹیشن کے بھی ایشوز ہیں۔ اور دوسرا جو سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مسائل جن کے متعلق قانون سازی ہی نہیں ہے، وہ ہمیں سب سے بڑا اس وقت موجودہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نمائندگان ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قابل نہیں ہیں، وہ اپنا ان کے بس ایبلٹی نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 20-25 سالوں سے آن دی فیس آف دی بکس اور قانون سازی میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو کہ موجودہ دور حاضر کے مسائل کو ایڈریس کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی میں ایک مثال 2-3 قوانین کی صورت میں دوں گا کہ مینٹیننس ایک فیملی میٹر، ایک فیملی مسئلہ ہے، اور مینٹیننس لا کو ہمیں کسی فیملی کو مینٹیننس دلانے کے لیے ہمیں مسلم فیملی لا کو کی طرف ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے، اور ڈائریکٹلی ہمارے جو فیملیز ہیں وہ ڈائریکٹلی کوئی ایسا قانون سازی نہیں کہ جو اس کے متعلق بات کر سکے۔ 3 اسمبلیوں نے کمیونل پراپرٹی ایکٹ پاس کیا ہوا ہے۔ میں پچھلے 1 سال سے مختلف جتنے بھی ہمارے گورنر ہیں ان سے مل رہا ہوں، ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے صرف اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ایز اٹ اڈاپٹ کر کے اس کے متعلق قانون سازی کر دینی ہے۔ بٹ کوئی بھی شخص قانون سازی توجہ نہیں کر پا رہا۔ یہ پر امپلیمنٹیشن اور اس کی تشریحات یا اس کے اندر پائی جانے والی جو کمیاں ہیں ان کی متعلق ڈسکشن، اور دوسرا کوئی قانون سازی نہ ہونا کس مسئلے کے، اس کے لیے قانون سازی نہ کرنا، تو یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے۔ صرف فورسڈ کنورژن بلاسفیمی ہی ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جن کی پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ قانون سازی نہیں ہو رہی، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کمی ہے؟
क्या जिन्होंने ये कानून पास करवाने हैं, क्या वो उनकी एफर्ट रंग नहीं ला रही या कहीं वो मसलहत का शिकार हैं? तो आप कहाँ पे देखते हैं कमी? मैं ये नहीं समझता कि वो एफर्ट नहीं कर रहे होंगे। मे बी शायद वो कर रहे हों, मुझे इस बात का इल्म ना हो, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि पार्टी सिस्टम में रहते हुए बहुत सारी कबाहतें हैं, बहुत सारे उनकी पार्टी पॉलिसीज भी हैं, तो वो उसके मुताबिक भी वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर है। लेकिन हम बीइंग मसीही होते हुए, बीइंग मिनॉरिटी होते हुए, हमें बहुत सारे इस कबाहतें और इन मसाइल की वजह से या इन पार्टी पॉलिसीज की वजह से हम अफेक्ट कर रहे हैं, और डे बाय डे दिन गुजरते जा रहे हैं, मसाइल अपनी जगह पे हैं। जैसे अभी फोर्स कन्वर्जन की बात कर लें, बहुत सारे केसेस ऐसे मौजूद हैं, तो इसके ऊपर कानून साजी कोई नहीं हुई। अब आपको ये पता है, इट्स अ फैक्ट, ये एक मसला है, तो इसके मुतालिक कानून साजी मैंने तो नहीं करनी, आपने तो नहीं करनी, जो असेंबली के अंदर के फोरम के अंदर मौजूद बैठे हुए हैं, ये उन्होंने करनी है, ये उनका प्रोरेगेटिव है, ये उनका काम है। तो इसलिए मेरे हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि आवाज बुलंद कर सकते हैं, एक ऐसे मसले की निशानदेही कर सकते हैं। तो उस निशानदेही शुदा मसले के ऊपर कमीशन मौजूद है, तमाम बड़े हमारे पादरी, बिशप और बड़ी कम्युनिटी के बड़े लोग मौजूद हैं। तो अगर वो सारे जोड़ के कानून साजी करवाएं, तो ये कोई मसला नहीं कि मसला, इन मसाइल का हल कानून के अंदर रहते हुए भी ना किया जा सके। जी। और काशी साहब, देखा गया है कि जो खासतौर पे इनटॉलरेंस है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आप देखें जो वायलेंस है, खासतौर पे ओवरऑल वायलेंस भी बहुत है, और लेकिन हमने देखा है कि जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है वायलेंस, वो बहुत ज़्यादा देखने में आया है। बहुत सारे हमें केसेस मिलते हैं जहाँ पे जो हमारी मसीही बेटियां हैं, उनको जना बिल जबर का शिकार करके फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्यों इस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, और ये जो वाकया जो है, इनमें शिद्दत आ रही है और ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या लाहे अमल होना चाहिए हमारा? नो डाउट कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी ये फैक्ट्स हैं कि उनकी खवातीन के साथ भी बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। हमारे जो लोगों की सोच में है, उनमें तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऑन दी ओवरऑल जो हमारी मिनॉरिटी की कम्युनिटी है, वो ज्यादा अफेक्टेड इसलिए भी है कि वो इजी टारगेट होती है, उनकी सोच नहीं है, कानून साजी नहीं है, उनको कानूनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो इस वजह से वो इजी टारगेट होती हैं। उनको भी पता है कि इनके साथ अगर हम कोई ज्यादती कर लेंगे तो इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा, तो दैट्स वाई हम लोग ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो ओवरऑल उनके लिए हमें जरूरत है कि अपने चर्च फोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ जितने भी फोरम्स हैं, उनके ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है, और साथ उनको एट दी स्पॉट उनको फैसिलिटी, उनको लीगल एड, उनको उनकी स्टेबलाइजेशन के लिए वर्क, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करने की जरूरत है। जी। काशी साहब, देखा गया है कि जो भी कामयाब शख्स है, जो आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। कई बार तो जो कोलीग्स हैं वो मुश्किलात पैदा कर देते हैं। कई बार जो रिलेटिव्स हैं वो मुश्किलात पैदा करते हैं। तो आप उनका ये जो सफ़र है, जो जिसको आपने बयान किया, और जो आप जहाँ अभी आप खड़े हैं, तो आपकी कौन-सी ऐसी मुश्किलात आईं और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है, उनको भी देखना जो हमारे रास्ते में हर्डल्स आती हैं और किस तरह हम उनको ओवरकम करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। वाकई बहुत सारी हर्डल्स आई इस शोबे में, क्योंकि ये कम्पिटिटिव शोबा भी है। इसमें आपने मेजोरिटी के साथ भी कंपटीशन करना, कि आपके जो अपने मिनॉरिटी के लॉयर्स हैं उनके साथ भी कंपटीशन करना है। इसके लिए मैंने तो दिन रात कोशिश की। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, बात से हकीकत से आशना होंगे कि मैं वो शख्स था जो कि मॉर्निंग टाइम अगर 6 बजे उठा हूं तो अगले दिन रात को 4 बजे ही सोया हूँ, और 2 घंटे की नींद से ही मैंने जिंदगी के 20 ईयर स्टिल अभी तक यही हालात है। अब नो डाउट के एज के साथ बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है और कई दफा बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूस मेहनत के साथ मैंने यहाँ तक कोशिश की है, और खुदावंद की खास मेहरबानी है कि सेहत ने भी इजाजत दी। और मुकाबला तो बड़ा सख्त रहा, मेजोरिटी के साथ भी रहा, हर्डल्स बड़ी क्रिएट हुई। सबसे बड़ी हर्डल जो मेजोरिटी के साथ थी वो क्रिश्चियन होना थी, और
اور ان کو پھر کلیکشن کی ایک ڈیمانڈ ہے، بٹ ڈیو ٹو ریلیجن کئی دفعہ ڈسکرمنیشن کی وجہ سے بھی ہمارا راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں، بٹ خداوند کی مرضی سے اور خداوند کی مدد سے آج تک یہاں تک پہنچ پائے ہیں۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلے کی بات ہوتی ہے اور محنت کی، اور جب ہم خدا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا پروفیشن ایسا ہے کہ اس میں بہت دفعہ خطرات بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے کیسز وغیرہ لڑنے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو خدا کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو پھر تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیے کہ کوئی ایسا کیس جو واقعی بڑا مشکل ہوا ہو آپ کے لیے، یا جس کو آپ نے دیکھا ہو بڑا پیچیدہ ہو، لیکن وہ پھر آپ نے حل کر لیا ہو، مطلب اس میں کامیابی ملی ہو، تو کوئی ایسی کوئی انٹرسٹنگ چیز جو آپ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہو؟ واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک بڑا ہی دردناک واقعہ جو کہ آپ لوگوں کو ساروں کو پتا ہوگا، شمع اور شہزاد کا کیس، جس میں میاں بیوی کو زندہ جلا دیا گیا تھا، تو اس کی جب ایویڈنس کروانے میں اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جب گواہان کی وٹنس کرتے ہوئے اور جو بیہیویئر دیکھا اپنے فیلو لائرز کا، اور بعد ازاں ان پہ کراس ایگزامینیشن اور ان کے ساتھ جو جسمانی تشدد کرنے کی بدن عدالت کوشش کی گئی، تو وہ میرے لیے ایک بڑا ہی خوفناک اور مشکل وقت تھا کہ جس میں اپنے گواہان کو پیش کرنا، ان کی گواہی کروانا بھی، اور ان کی جان کو تحفظ دلانا بھی، اور اس کے علاوہ ملزمان کو سزا دلانا بھی۔ تو یہ ایک ایسے کشمکش تھی جو کہ ڈیلی سامنے تھی، اور اس کے بعد یہ خوف کہ عدالت سے باہر جانا اور اپنے گواہان کی سیفٹی کے لیے، تو یہ بہت ایک مشکل وقت تھا۔ تو جو خداوند کی مرضی سے پورا ہوا، اور ہم اس بات میں کامیاب ہوئے کہ ملزمان کو سزا بھی دلا سکے، ان کو سزائے موت ہوئی۔ تو لیکن ایک عجیب سی ایک کشمکش تھی، پروفیشنل تو یہ تھی، بات چیت تو ہے ہی تھی، لیکن جو ایک جذباتی مناظر اور جذبات کی اٹیچمنٹ، اور جب انسان ایک پروفیشنل لائر جو ہے وہ بذات خود اس کے خود جذبات بھی ساتھ اٹیچ ہوں، اور ساتھ اپنی کمیونٹی کو ایک انصاف پرووائڈ کرنا بھی اس کی ایک منزل ہو، تو اس میں اس مسئلے کو حل کرنے میں بڑی پیچیدگی آئی، لیکن خداوند کی مرضی سے وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا۔ کاشف صاحب، یہ بتائیے کہ جو مختلف پروفیشنز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جن میں انسان کی فائنینشیل حالت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، تو یہ بتائیے ناظرین کو مکالمہ ٹی وی کے کہ یہ جو وکالت کا شعبہ ہے، جو بھی اس شعبے سے منسلک ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے منارٹیز کے لائرز ہیں اور یا کرسچن لائرز ہیں، تو یہ ان کے جو اخراجات ہیں یا جو معاشی طور پہ خوشحال ہیں یہ؟ میں کسی کی بات تو نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ بات کا پتا ہے کہ میں ایک پرانی کاواساکی سے، آج خداوند کا شکر ہے کہ اچھی گاڑی اور اچھے دفتر کے اوپر میں اسی پروفیشن سے حاصل کیا، اپنی فیملیز کو اچھا رن کر رہے ہیں، اور خداوند نے بہت بلیس کیا ہے۔ بہت اچھا پروفیشن ہے، بہت اچھے پیسے بھی ہیں، اور کمائی بھی بہت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی میرے فیلو کرسچن لائرز ہیں، دے نو می بیٹر کہ میں نے یہیں سے پروفیشن سے اپنی زندگی سے پیسہ کمایا ہے، اور یہیں سے لائف کو بیٹر کیا ہے۔ تو مجھے تو اس پروفیشن نے بہت کچھ دیا ہے، مجھے عزت دی ہے، طاقت دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، اپنے منارٹیز کو رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کی قوت دی ہے، اور خداوند کے وسیلے سے بہت برکت ملی ہے جی، تھینک یو۔ اور کاشف صاحب یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ سابقہ پریزیڈنٹ ہیں کرسچن لائرز ایسوسی ایشن کے پاکستان میں، تو ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو یہ لائرز ایسوسی ایشن جو ہے، یہ جو کرسچنز کی ہے، یہ کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اور جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ کے کیا کچھ اقدامات تھے اس حوالے سے؟ یہ ایک نمائندہ جماعت ہے ہماری کرسچن وکلا کی۔ اس میں کرسچن وکلا کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنے جو قومی مسائل ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا بھی ہے۔
میں نے اپنی صدارت کے دور کے اندر اپنا جو کرسچن لائرز کا جو ڈیٹا تھا اس کو ری اسٹیبلش کیا اور اس کو کوشش کیا کہ اس کو ایک چینلائز کیا جائے. اس میں کافی حد تک میں کامیاب بھی رہا, اور ساتھ ساتھ ہمارے پنجاب بار کے اندر سیٹ تھی جو کہ پہلے منارٹی سیٹ موجود نہیں تھی, اس کے لیے میں نے ریزولوشن پیش کی اور وہ ریزولوشن میں کامیاب رہا. اب وہ آگے فردر پروسیڈ ہے, اور اس کے علاوہ میں نے گورنر پنجاب سے ملاقاتیں کی, اس میں کوشش کی کہ جو ہمارا ایڈوکیٹ جنرل نمائندگی ہو سکے ہمارے کرسچن وکلا کی. تو اس میں مختلف ڈائریکشن لینے میں کامیاب رہا. اب وہ فردر ہم لا سیکرٹری اور لا منسٹر کو مل رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ جو ہمارے کرسچن لائرز ہیں ان کو کہیں سے کوشش میں کہ ان کو کہیں سے فائنینشیل ہیلپ مل سکے, ہمارے گورنمنٹ اداروں سے مل سکے. تو اس کے لیے بھی میں نے کافی جدوجہد کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ فردر لوگوں کے اندر اگر کوئی میڈیکل ایشو ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسا فورم قائم ہو سکے, کوئی ایسی موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کوئی ہیلپ آؤٹ ہو سکے کہ ہم لوگ جو ہے در بدر نہ جا سکیں بلکہ اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے فوائد حاصل کر سکیں. بینگ کرسچن لائر کا صدر ہوتے ہوئے I tried my best within the limited funds جو کہ نہیں اویلیبل تھے, بٹ ہم نے کافی کچھ اچیو کیا. ایک فورم کی آواز بنائی, اس فورم کو نیشنلی ریکگنائز کروانے کی کوشش کی اور لائرز کو مضبوط کر کے ان میں ایک یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کی. اور نو ڈاؤٹ کہ ہمارے کرسچن لائرز آج بہت مضبوط ہیں اور ان کی ایک آواز اور سے جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے اور سوسائٹی میں سنے اور پہچانے اور جانے جاتے ہیں. کاشف صاحب یہ بتائیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کامیاب ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور انسپائر کر رہے ہیں, اور بہت سارے جو لوگ ہیں اور جو آپ کے کام ہیں وہ آپ نے کیے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے کرسچن ہیں, وہ نوجوان جو ہیں خاص طور پہ جو ہمت ہار جاتے ہیں, حوصلہ ہار جاتے ہیں, مقابلہ نہیں کرتے حالات کا اور آگے بڑھتے نہیں ہیں, والدین پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے ان کو خاص طور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہماری یوتھ ہے, ہماری بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ہمیں فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ جو آگے بڑھتے ہیں, جو ویژن رکھتے ہیں, آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن خاص طور پہ جو راستہ بھٹک جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں, اپنا ایمان تک چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے, اور جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی اور جب میں لا کے اندر آیا تو ہم ایوننگ ٹائم کلاسز لیتے تھے, مارننگ ٹائم ایک اسکولوں میں پڑھاتے تھے, اس کے علاوہ آفٹر اسٹڈی ٹیوشنز کرتے تھے. تو ایک خوشی بھی پیدا ہوتی تھی. یہ ایک سارا ٹیمپرامنٹ کا اور آپ کی ایک اچیومنٹ یا آپ ایک ٹارگیٹڈ لائف گزارنے پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ بینگ مسیحی ہوتے ہوئے ایک بات کلیئر ہے کہ آپ نے ایمان کے جو آرٹیکلز ہیں آپ نے اس پہ ڈپینڈ کرتے خداوند پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اسی طریقے سے جب آپ معاشرے کے اندر ہی خاص کر میجورٹی میں جہاں پہ آپ کو مختلف تعصبات اور مختلف چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے, تو جب تک آپ ایک ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے, گول سیٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کبھی بھی اس کو اچیو کرنے کی جدوجہد نہیں کر سکتے. تو جب آپ بھٹکتا وہی شخص ہے جب وہ کسی چیز کو ٹارگٹ نہ کرے اور اپنا گول زندگی میں سیٹ نہ کرے, تو وہ اس کے اوپر جب آپ لگاتار کوشش کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ گرتے ہیں, آپ کو مشکلات ہوتی ہیں, تعصب ہوتا ہے, کنفرنٹیشن آتی ہے, لیکن آپ کو بینگ مسیحی ہوتے ہوئے ایمان کی قوت جو ہے, ایمان جو ہے آپ کی اندر مضبوطی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ تو ایک کلیئر کٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں میں تعصب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور یسوع کے نام پر آپ ستائے بھی جائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی معاشی زندگی کے اصول کے لیے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ مسیح کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو آپ نے کوئی بھی ٹارگٹ گول جو بھی سیٹ کرنا ہے اس کو اچیو لازمی کرنا ہے, کیونکہ جب آپ اس میں کامیاب ہوں گے تو اس کامیابی سے آپ مسیح کے نام کو, خداوند کے نام کو جلال دیں گے. تو جب آپ اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں اچیو کرتے ہیں
اور اس کو ٹارگٹ رکھ کے کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے اور میری کامیابی خداوند کے نام کو جلال کا باعث بنے گی، تو میرے خیال میں آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں، آپ ایمان میں کمزور نہیں ہوں گے، آپ کسی تعصب کے سامنے کبھی کمزور نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہر چیز یہ سوچ کے کریں گے کہ آپ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ کاشف صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو دیا. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ ٹائم ہے اور آپ اپنے کام سے واپس آ کے بھی آپ نے انٹرویو جو ہے اس کے لیے وقت نکالا ہے، اور میں آپ کا مشکور ہوں. اور خاص طور مکالمہ ٹی وی کے جو جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، وہ یقیناً جو آپ کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ ویڈیوز جو ہیں آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ سیو ہو جاتی ہیں، ایک ڈاکومنٹری بن جاتی ہے، جو لوگ بعد میں دیکھیں گے وہ یقیناً آپ کو اور بہتر طور پہ جانیں گے، اور جو آپ کی لائف سٹرگل ہے، جو جدوجہد ہے اور جو آپ کے خیالات ہیں، یقیناً ان سے مستفید ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اوور آل جو مکالمہ ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں، تو پلیز یو کین ڈو سو. میں ضرور اپنے تمام مسیحی قوم کو اور خاص کر نوجوانوں کو اور نوجوان بیٹی بیٹیوں کو میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم لوگ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کے علاوہ جہاں مرضی چلے جائیں وہاں پہ مقابلے کی موجودگی تو ہے ہی ہے. تو آپ یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے کوشش کریں اپنی لائف کے گول کو سیٹ کریں، اور اس گول کو سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھرپور محنت کریں. میرا نہیں خیال کہ بھرپور محنت کرنے کے بعد آپ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ضرور سیکھیں. چھوٹی چھوٹی کامیابی میں اب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے حوصلہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ جب حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زندگی میں وہ شخص جس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ اور ترقی کر پاتا. اور جب ہماری قوم میں تمام لوگ ترقی کریں گے تو ہماری قوم ایک مضبوط برادری سے نکل کر مضبوط قوم بنے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور دوسرے کے ساتھ نفرت انگیز مکالمے کرنے کی بجائے وی شوڈ اپریشیٹ ایچ ادر، اور ایک دوسرے کے لیے تعریفی کلمات کے لیے کنجوسی مت کریں، اور ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے، ایک دوسرے کے لیے قوم بننے میں اور قوم کا حصہ بننے میں ضرور مدد کریں، کیونکہ آپ سب مسیحی ہیں اور مسیح کے ہونے کی وجہ سے ہی آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تاکہ آپ جلال مسیح کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے، نہ کہ بدنامی کا باعث بنے. کاشف صاحب، بہت خوبصورت آپ کا پیغام، اور ناظرین جتنے لوگ یہ مکالمہ ٹی وی اور اس گفتگو کو سن رہے تھے، یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے کاشف صاحب نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، مثبت سوچ رکھنی ہے، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم مثبت رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، وقت کے بارے میں، تو یقیناً بڑی مثبت چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. میں کاشف صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ مکالمہ ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. Thank you.